ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 51 کی. اس کا پہلا لفظ ہے انسیڈنس. اس سے مراد ہے دی اکرنس ریٹ اور فریکوینسی آف اے ڈیزیز کرائم اور ادر انڈیزائربل تھنگ. یعنی کسی بھی بیماری یا جرائم وغیرہ کی جو شرح ہوتی ہے یعنی ان کے ہونے کی تعداد اسے انسیڈنس کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں ڈیو ٹو ان کلین واٹر دیر ہیز بین اے ہائر انسیڈنس آف ٹائیفائڈ. یعنی آلودہ پانی کی وجہ سے ٹائیفائڈ کی مرض کی شرح بڑھ گئی ہے. تو لہٰذا انسیڈنس سے مراد ہوتا ہے شرح یا تعداد. اگلا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے انسیڈنٹ. اس سے مراد ہے an instance of something happening یعنی کسی چیز کا واقع ہونا. جیسے کہ واقعہ کا لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں during his long tenure in army معاف کیجیے گا during his long tenure in army he experienced several interesting and memorable incidents. یعنی اپنی فوج کی طویل المیعاد نوکری کے دوران اس نے بہت ہی دلچسپ اور یادگار واقعات کا تجربہ کیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے انسائٹ جس سے مراد ہے ٹو پرووک اینگر اور اسٹرانگ ایموشن امنگ ادرز یعنی دوسروں کو بھڑکانا یا پھر غصہ دلانا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں the speaker incited the victims to make a demand for justice یعنی مقرر نے یا تقریر کرنے والے شخص نے مظلوموں کو اس بات پر اکسایا کہ وہ انصاف کا مطالبہ کریں. تو لہٰذا انسائٹڈ کو اس جملے میں اکسانا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی کسی کے جذبات کو ابھارنا یا بھڑکانا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے انسائٹ. اس سے مراد ہے a sudden perception یعنی اچانک کسی بات کا ادراک ہو جانا یا کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جانا. illumination یعنی کسی بات پر روشنی ڈالنا. کلیریفیکیشن یعنی کسی بات کو صاف طور پر بیان کرنا یا پھر کسی بات کو گہرائی میں جا کر سمجھ لینا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں The teacher's lecture provided a good insight to understand the entire concept یعنی ٹیچر کے لیکچر نے اس تمام تصور کو سمجھنے میں بہت اچھی انسائٹ مہیا کی یعنی بڑی بصارت کے ساتھ اس بات کو پیش کیا جس سے مراد ہے کہ گہرائی میں جا کر وہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. اب اگلا پیر دیکھتے ہیں. اس کا پہلا لفظ ہے انسٹنس جس سے مراد ہے an example of something یعنی کسی چیز کی مثال. جیسے کہ انگلش میں اکثر کہا جاتا ہے فار انسٹنس یعنی مثال کے طور پر. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں it is easier to find peace in a village. For instance, there is almost no noise of traffic and machines there. یعنی دیہات میں سکون تلاش کرنا خاصا آسان ہے. مثال کے طور پر وہاں ٹریفک اور مشینوں کا شور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے انسٹنٹ یعنی سڈن یا کوئک یعنی اچانک ایک دم سے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں although we went uninformed but they prepared lunch for us instantly یعنی حالانکہ ہم بغیر بتائے ان کی طرف گئے لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک دم یا فٹافٹ کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں he instantly figured out a plan to help the people stuck in the storm یعنی اس نے طوفان میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے فوراً سے تجویز نکال لی یعنی فوراً اس کا حل نکال لیا. تو یہاں بھی انسٹنٹلی فوراً کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے انشور جس سے مراد ہے ٹو ٹیک پریکاشنز اگینسٹ سم تھنگ انڈیزائربل یعنی کسی ممکنہ خطرے کے خلاف پہلے سے ہی کوئی اقدام وغیرہ کرنا یعنی حفاظتی انتظام کرنا. اس کے علاوہ انشور سے مراد ہے انشورنس پالیسی یعنی بیمہ کرانا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں اٹ از بیسٹ ٹو انشور یور کار اسپیشلی اف یو اون این ایکسپینسو ون یعنی یہ بہت بہتر رہے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی گاڑی ہے تو آپ اس کو انشور کرا لیں یعنی اس کا بیمہ کرا لیں یعنی نقصان کی صورت میں آپ کو پھر اس گاڑی کی قیمت کے مطابق رقم مل جائے گی
جس کی اقساط آپ نے ہر مہینے جمع کروائی ہوں گی، تو لہٰذا نقصان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ جب کسی چیز کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو پھر اس کے عوض ہر ماہ کچھ رقم بیمہ کمپنی میں جمع کرا دی جاتی ہے اور کسی بھی نقصان وغیرہ کی صورت میں وہ رقم آپ کو مل جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ پہلے لفظ کا ہم آواز ہے، اسے بھی انشور پڑھا جاتا ہے لیکن سپیلنگ مختلف ہے۔ اس سے مراد ہے ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو میک شیور دیٹ سم تھنگ ہیپنز، یعنی کسی چیز کو ممکن بنانے کے لیے اقدام کرنا، یعنی پوری طرح سے کسی بھی انتظام کو مکمل کر لینا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں، It is best to ensure you have a spare tire before leaving for a long journey، یا پھر اگر اس جملے کو اس طرح سے کہا جائے کہ It is best to ensure you have a spare tire before you leave for a long journey، یعنی یہ سب سے بہتر رہتا ہے کہ کسی لمبے سفر پر جانے سے پہلے آپ اچھی طرح سے اس بات کا یقین کر لیں یا تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس ایک اضافی ٹائر موجود ہے یا موجود ہو۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے اٹس، اس سے مراد ہے سنگولر پوزیسو پروناؤن، یعنی جب کسی واحد شخص یا چیز کی ملکیت بتانا ہو کہ فلاں چیز اس کی ہے تو اس کے لیے اٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی یا اس کا۔ مثال کے طور پر اس جملے میں دیکھتے ہیں the cat slept in its basket، یعنی بلی اپنی ٹوکری میں سوئی۔ تو ٹوکری کس کی تھی؟ بلی کی۔ اٹس باسکٹ، اس کی ٹوکری۔ تو لہٰذا لفظ اٹس کو ملکیت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں۔ اب اگلا جو حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں جو کہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، یہ ہے اٹ از، جس کی شارٹ فارم کو اٹس لکھا جاتا ہے، یعنی لیٹر آئی کو اومٹ کر کے، یعنی ہٹا کر اس کی جگہ اس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اٹس، یعنی یہ اس طرح سے پہلے لفظ کا ہم آواز ہو گیا، لیکن دراصل اس اپوسٹرفی کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اٹ از کے الفاظ کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے the contraction of it is، جس سے مراد ہے یہ ہے یا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس جملے میں اس کا استعمال دیکھ سکتے ہیں it's easier said than done، یعنی یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ تو یہ تھے چند اور پیئر ورڈز، انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔